المنتہا کی معراج ہو گئی. تو بندگان خدا کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ یہ عرش پر جانے سے پہلے ہر آسمان پر فرشتے ہیں، ہر آسمان پر. اب یہ بے وقوف لوگ، بے وقوف ایسا بول سکتے کہ حضرت ہم نہ سننے نہیں ہوتا، ہم نہ برداشت نہیں ہوتا حضرت یہ اتنے بات. ہاں یہ بے وقوف لوگ جو ہیں they cannot tolerate my wordings, my speech, my statements. برداشت نہیں کرتے، بھاگ جاتے ہیں. نہیں حضرت نہیں ہے تو واہ. تو بے وقوف لوگ جو ہیں یہ سمجھتے ہیں پہلے آسمان پر چلے گئے تو حضور کا مقام بلند ہوگا. ارے پہلے آسمان پر فرشتے ہیں بہت سے، ایک دو نہیں. تو حضور وہاں پہلے آسمان پر جا کے حضور کا مقام بلند ہو گیا، وہ تو ہمیشہ پہلے آسمان پر رہنا. حضور تو لمحہ بھر کے لیے گئے آ گئے، وہ تو ہمیشہ سے ہیں، ان کا مقام بلند ہو گیا. دوسرے آسمان پر چلے گئے، مقام بلند ہو گیا. عرش پر حضور گئے، مقام بلند ہو گیا. عرش کو تو اٹھائے ہوئے ہیں فرشتے. یہ دیکھیے فرشتوں میں کوئی فرشتہ عرش پر بیٹھا ہے نہیں کہا. وَيَحْمِلُ فَوْقَهُمْ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّهِمْ فَوْقَهُمْ ثَمَانِيَةً. بھی بولتے کیا وہ میرے پیر طریقت نے جو رکھا دے دیا. یہ کسی فقیر کا فیض ہے، کسی ڈاکٹر یا کسی اسکالر کا فیض نہیں ہے. فقیر میں نے سب کچھ ایک فقیر سے سیکھا ہے، کسی مولوی سے، عالم سے نہیں. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ آپ کو حیرت ہوگی، سب فلسفہ میں نے اسی ایک فقیر سے پڑھا. کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے آپ حضرات؟ عرش کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، بیٹھنا کسی فرشتے کا کام نہیں. کیوں؟ ہزاروں سال سے عرش کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، ہزاروں سال سے. آئے ایک لمحے کے لیے مصطفیٰ بیٹھیں گے، اس لیے ہزاروں سال سے اٹھائے ہوئے ہیں. کیا استقبال ہے کہ محمد جب آنا تب آنا، لیکن ہم تو اٹھائے ہوئے رہیں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّهِمْ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةً. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةً. حاملان عرش اٹھائے ہوئے ہیں. کس کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں؟ اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے. نہ فرشتوں کو بیٹھنے دیا، نہ خود بیٹھا. عرش پر خدا بیٹھا ہے اگر کوئی کہتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. صحیح کیا حضرت نے؟ ایک آدمی دیکھتا ہے کہ ایسا کیا عرش پر اللہ بیٹھا نہیں، بیٹھتا کون؟ بیٹھتا کون؟ بندہ بھی بیٹھتا، بندہ سب بیٹھتے کیا؟ بیٹھتا کون؟ جو انسان ہو، جو جسم رکھتا ہو. اللہ کو جسم ہے؟ عرش پر اللہ بیٹھا سمجھ کریں، استغفر اللہ. عرش پر اللہ مستوی ہے. عرش پر اللہ نے استوا کیا ہے. وہ استوا کیا ہے؟ وہ اس کی حقیقت کسی کے باپ کو معلوم نہیں، کسی کے باپ کو معلوم نہیں، کسی کے دادا کو معلوم نہیں، کسی کے پردادا کو معلوم نہیں، کسی کے سکڑ دادا کو معلوم. کوئی بولے استوا کی حقیقت معلوم، میں بولوں گا دائرہ اہل سنت و جماعت سے نکل گیا. تو فاسق ہے، تو فاسق الحقیقت. ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعہ. استواء کو مان لینا ہے، بس اس کی حقیقت معلوم نہیں. خیر بندگان خدا، نہ عرش پر اللہ بیٹھا ہے، فرشتوں کو بیٹھنے نہیں دیا. کیوں؟ استاد کی جگہ پر بیٹھتے. حافظ صاحب بیٹھتے، حافظ صاحب استاد ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں علوم دینیہ. آپ کی کرسی پر کوئی آ کے بیٹھا تو حافظ صاحب کیا بولیں گے؟ بچہ کوئی آ کے بیٹھا کیا بولیں گے؟ بہت اچھا کام کر رہا ہے بیٹا، بڑے اچھے ماں باپ کا بچہ ہے. ویری گڈ ویری گڈ.
نلہ پہیاں ہاں کیا نلہ تمبی بولیں گے؟ بھول گئے؟ کیوں کہ یہ پیغمبروں کا معلم ہے. انما بعثت معلما. فرشتوں کے معلم تو آدم علیہ السلام ہیں، یہ آدم کے معلم ہیں، یہ سب کے استاد ہیں. ان کے بیٹھنے کی کرسی ہے عرش، اس پر کوئی نہیں بیٹھ سکتا، اس پر کوئی نہیں بیٹھ سکتا، کسی پر سب اٹھائے ہوئے. ایک لمحے کو نبی بیٹھیں گے، اس لیے نبی کے آنے سے پہلے فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں عرش میں. اب بیٹھ گئے. کب بیٹھ گئے؟ معراج میں بیٹھ گئے. اب پھر وہ شام تم دیکھنا چاہتے ہو، وہ معراج میں عرش پر بیٹھے. راسخ شاہ صاحب نے کہاں دیکھا؟ مفلح شاہ صاحب نے کہاں دیکھا؟ حافظ عبد الرحمن صاحب نے کہاں دیکھا؟ ہمارے انوار الدین صاحب نے کہاں دیکھا؟ ارے شہیدی شاہ نے کہاں دیکھا؟ تمہارا کیا نام؟ ولی الباطن باطن بول رہے، مجھے ماجد سنائی دے رہا ہے، ولی الماجد سنائی دے رہا ہے. ولی الباطن انہوں نے کہاں دیکھا؟ آپ نے کہاں دیکھا؟ ہمارے بھائیوں نے کہاں دیکھا؟ ہاں تو اس لیے کہا کہ رونا مت، پریشان نہیں ہونا، وہ ادا دکھائیں گے، قیامت میں دکھائیں گے. فَيُجْلِسُهُ مَعَهُ عَلَى الْعَرْشِ. نبی کو اپنے ساتھ اپنے عرش پر بٹھائے گا. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم عرش پر پہنچ گئے. عرش کو تو فرشتے اٹھائے ہوئے. معلوم یہ ہوا کہ ان مقامات پر پہنچنے سے حضور کے مقامات بلند نہیں ہوتے، بلکہ ان مقامات کو بلندی ملتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو لیلا من المسجد الحرام، رات میں مسجد حرام سے. دن میں کیوں نہیں؟ رات میں لے گئی، دن میں کیوں نہیں؟ رات کا سفر، اندھیرے کا سفر، دن میں سفر کیوں نہیں ہوا؟ دن میں ہوتا بھی تو کہاں نظر آتے؟ دن میں یہ سفر ہوتا بھی تو کسے نظر آتا؟ یہ پلک جھپکنے کا سفر کسے نظر آتا؟ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. یہ تو بندگان خدا زمینی معراج، زمینی معراج. اس معراج کا انکار کفر. پھر آسمانی معراج والنجم اذا ہوا، والنجم اذا ہوا. قسم ہے نجم کی، قسم ہے نجم کی. اذا ہوا، اب ہوا کے دو معنی ہیں. قسم ہے نجم کی یعنی قسم ہے ستارے کی. نجم کہتے ہیں عربی میں ستارے کو. قسم ہے ستارے کی. اذا ہوا، ہوا کے دو معنی، ہوا یحوی کے. ہوا یحوی کے معنی چڑھنے کے بھی ہیں، ہوا یحوی کے معنی اترنے کے بھی ہیں. قسم ہے ستارے کی جب وہ اترا. ایک معنی یہ لیا علماء کرام نے محمد الرسول اللہ جو ستارے ہیں، محمد الرسول اللہ ستارے ہیں. حضور کو ستارے سے تشبیہ دی، حضور کو ستارہ کہا اللہ تبارک و تعالی. استعارہ، حضور کو استعارے کے طور پر ستارے کو استعمال کیا حضور کے لیے کہ میرا نبی ستارے کے جیسا ہے. قسم ہے وہ ستارہ جب اترا، یعنی معراج کے سفر سے جب اترا، معراج کے سفر سے جب میرا نبی اترا. تو بندگان خدا حق تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ میرا نبی جب سفر معراج سے اترا. یہ ایک معنی ہے. اور ایک باطنی معنی کیا ہے؟ والنجم اذا ہوا، قسم ہے میرے ستارے محمد کی
جب وہ اپنے مقام حقیقت سے اترا، حقیقت محمدی کے مقام سے اترا، تو یہ معراج جو ہے، یہ معراج نہیں سمجھ میں آ رہی، یہ حقیقت محمدی سے بلند ہونے کا نام نہیں ہے، حقیقت محمدی سے اترنے کا نام ہے۔ معراج کی بلندیوں سے بھی حضور اپنی ذات میں بلند ہیں۔ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نبی اپنی تخلیق کے ابتدائی مرحلے ہی میں معراج کی بلندیوں سے زیادہ بلندیاں اپنے اندر رکھتے ہیں۔ جو کمالات معراج پر جانے کے بعد تم سمجھتے ہو کہ انہیں ملے ہیں، ان کمالات سے بلند کمالات ان کے اندر بالخوا موجود ہیں۔ وہ کمالات تو ظاہر ہوئے ہیں، یعنی نبی اپنے اوج رفعت سے معراج کی بلندیوں تک پہنچے ہیں، بلندیوں سے نیچے آئے ہیں، نیچے سے بلند نہیں ہوئے ہیں۔ حقیقت محمدی اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے کہ معراج کی بلندیاں حقیقت میں ان سے بلند نہیں ہیں۔ وہ حقیقت محمدی کی بلندی ہی ایک حد تک معراج میں ظاہر ہوئی، اب اس کے بعد وہ بلندی ملتی جا رہی ہے، ملتی جا رہی، مطلب کیا؟ وہ بالخوا بلندیاں بالفعل ہو کر حضور کو ملتی جا رہی ہیں، ملتی جا رہی ہیں، ملتی جا رہی ہیں۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، وہ ستارہ چڑھا کہاں اترا ہے؟ ایک بہت بڑا مقرر ہے، مثال کے طور پر بہت بڑا مقرر ہے، بہت بڑا اسپیکر ہے، وہ تقریر کرتا ہے، مجمع کو دیکھ کر، موقع کو دیکھ کر، مجمع کے اذہان کو دیکھ کر، ان کے انٹلیکٹ پاور کو دیکھ کر، نہیں سمجھ میں، ان کے انٹلیکچول پاور کو دیکھ کر، امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولہم، talk to the people according to their intellectual power، ان کے ذہن کو دیکھ کے تقریر کر رہا ہے، تو جو دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اس کی تقریر کو واہ 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 کرنے لگتے ہیں۔ مفلح شاہ صاحب بیٹھ کے دیکھتے ہیں، ارے یہ تقریر تو اس مجمع کے لائق کی ہے، یہ تو اپنی شان سے اتر کے بولا ہے۔ میں جانتا ہوں یہ اس سے بھی اچھی تقریر کر سکتا ہے، وہ بھی میں اپنے اعتبار سے بول رہا ہوں، راسخ شاہ نے کہا وہ اس سے بھی اچھی تقریر کر سکتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے معلوم میرا نبی کتنا بلند ہے۔ ارے خواب قوسین اس کی وجہ سے موجود ہوئے، رفتیں جو نبی کو ملی ہیں وہ سب اس کے نور سے ملی ہیں، تو جب اس کے نور سے ہر رفت ہو رہی ہے پیدا، تو اس سے بلند رفتیں بھی اس کے نور سے پیدا ہو سکتی ہیں اور تا ابد پیدا ہوتی رہیں گی۔ تو یہ بلند اتنا ہے باطن میں کہ اب اس کے باطن سے یہ ظاہر میں پستی میں آیا ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، ظاہر کے اعتبار سے معراج ہے، باطن کے اعتبار سے تنزل ہے۔ تم وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی، اور ستارہ کہا، ستارہ، اب یہ لفظ ستارہ مجھے کسی اور جگہ لے جاتا ہے، لفظ ستارہ مجھے کسی اور جگہ لے جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جبرائیل آئے، جبرائیل آئے، حضرت جبرائیل سے حضور نے پوچھا، اے جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ تمہاری، یہاں تک سن کے وہابی نے کہا حضور کو معلوم نہیں، دیکھو حضور کو
معلم نہیں دیکھو، معلم معلوم ہوتا تو کیوں جبرائیل سے پوچھتے؟ ان کا ہر سوال ایسا ہی ہے، پہلے جبرائیل سے پوچھ رہے ہیں جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ خود جاننے کے لیے نہیں، جبریل کو یہ بتانے کے لیے کہ تمہاری عمر تم کو معلوم نہیں۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے آپ حضرات؟ کتنی عمر ہوگی تمہاری عمر کیا ہے؟ یہ پوچھا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے اپنی عمر کا صحیح اندازہ تو نہیں ہے، میری عمر کتنی ہے صحیح اندازہ تو نہیں ہے مجھے کتنی ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ عرش کے نیچے حجاب عظمت میں ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے، عرش کے نیچے حجاب عظمت میں ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے اور طلوع ہو کے ڈوب جاتا ہے، طلوع ہو کے ڈوب جاتا ہے، ستارہ، کوكب، والنجم، سمجھ رہے ہیں آپ؟ عرش کے نیچے ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے، ایک کوكب، ایک نجم طلوع ہوتا ہے، پھر وہ ڈوب جاتا ہے، پھر دوبارہ طلوع اس وقت ہوتا ہے جب 70,000 سال گزر جاتے ہیں، 70,000 سال کے بعد پھر طلوع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے، پھر ڈوب جاتا ہے طلوع ہو کر، پھر 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے، ایک ستارہ 70,000 سال میں ایک بار طلوع ہوتا ہے۔ کیا نام آپ کا؟ ولی الباطن، ویری گڈ، اب ظاہر ہوئے، اب ظاہر ہوئے، تو کیا عرض کر رہا تھا؟ ولی الباطن، جو مخفی تھا وہی ظاہر ہوا، اللہ ہی اللہ ہے، جو مخفی تھا اللہ کی بھی شان کیا کہ ظاہر ہوا تو نزول کیا۔ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ظاہر ہوا، اس کے ظہور کو تنزل کہتے ہیں، کتنا بڑا جلوہ بھی کیوں نہ دکھائے تنزل ہے اس کے بطون کے اعتبار سے، نبی کی شان بھی وہ ہے، کتنا رفیع بھی ہو تنزل ہے اس کی حقیقت کے سامنے۔ دیکھتے تھے دونوں ایک جانب سے پر حسن نصیب، وہ سواد سنگ ہم تاب گوہر دیکھا کیے۔ تم کیا معراج پڑھا رہے ہو؟ ارے گدڑی پوش کیا معراج سمجھا رہے ہیں؟ تم کیا بتا رہے ہو حقائق اور یہ حقیقت بین، یہ دل بینا لیے ہوئے گھومنے والے، یہ درویش، یہ کیا سمجھا رہے ہیں؟ یہ فقیر لوگوں کی دنیا ہی الگ ہے، یہ کیا سمجھا رہے؟ میں نے کہا نا کہ میں نے کسی اسکالر سے کوئی علم حاصل نہیں کیا، کسی عالم سے، کسی مدبر سے، مفکر سے، مفسر، ایک فقیر سے، اور اس فقیر کو کہتا رہتا ہوں کہ کیا فقیر ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آیا آج تک کہ تم نے کیا پڑھا دیا، کہ ہزاروں کتابیں چھان رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، لیکن تمہاری کہی ہوئی بات تو کسی کتاب میں نہیں ملتی، اور کسی کتاب میں اس کا انکار بھی نہیں ملتا۔ تو بندگان خدا یہ کیا سمجھا رہے ہیں؟ دیکھتے تھے دونوں ایک جانب سے پر حسن نصیب، وہ سواد سنگ ہم تاب گوہر دیکھا کیے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ ظاہر کی منزل الگ ہے، باطن کی دنیا الگ ہے۔ کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے آپ حضرات؟ ستارہ۔ اب حضرت جبرائیل سے حضور نے پوچھا کہ تمہاری عمر کیا؟ انہوں نے کہا کہ میری عمر مجھے صحیح عمر معلوم نہیں، یاد نہیں۔ کیا؟ کہ جبرائیل نے کہا ہے، کبھی میرے نبی نے کہا کیا؟ صحیح کا تو مجھے اندازہ نہیں ہے۔ کیوں؟ جبرائیل تعین ہے، متعین میرے نبی ہیں، تعین کو بھول ہو سکتی ہے، متعین کیسے بھول سکتا ہے؟ کچھ سمجھ میں آ گئی بات؟ سمجھ میں نہیں آئے تو جو سمجھے ہوئے ہیں ان سے سمجھ لو، اور ایک بات کہتا ہوں سمجھ لو، اور ایک بات کہتا ہوں سمجھ لو، اور ایک بات کہتا ہوں سمجھ لو۔ کیا عرض کر رہا تھا؟ حضرت جبرائیل نے سے پوچھا، حضور نے کیا پوچھا؟
تمہاری عمر کیا؟ انہوں نے کہا کہ 70,000 سال میں عرش کے نیچے ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے پھر ڈوب جاتا ہے. اس ستارے کو یا رسول اللہ یا نبی اللہ میں نے 70 پر 2 مرتبہ دیکھا. 72 times I have seen it. I have observed it. میں نے حافظ صاحب صحیح بول رہے ہیں. حافظ صاحب کو ساتھ رکھ لیا ہے اور ایک حافظ صاحب ادھر ہیں. ہاں یہاں حافظ صاحب کو ساتھ رکھ لیا ہے کیونکہ غلط پڑھنا قرآن مجید غلط صحیح تو حافظ صاحب میرے سے پہلے بول دیتے ہیں کہ بھئی یہ حافظ ہیں. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ آپ کہتے ہیں حافظ عبد الرحمن صاحب حافظ اور اللہ فرماتا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے آپ حضرات؟ بھول گئے آپ حضرات؟ 72,000 times. 72 بار نہیں، 70 پر 2,000 بار. 70,000 سال میں جو ستارہ ایک بار طلوع ہوتا ہے اس ستارے کو یا رسول اللہ میں نے 70 پر 2,000 بار دیکھا ہے. اب کتنے ہزار؟ حضور کی عمر 60 پر 3 سال بولنے والے ذرا سنو. حضور کی عمر کے صدقے میں جسے عمر ملی ہے، حضور کے نور سے جو بنا ہے جبرائیل علیہ السلام، ان کی عمر دیکھو. 70,000 کو ملٹیپلائی کرو کس سے؟ 70 پر 2,000 سے کتنا ہوتا ہے؟ 72,000 انٹو 70,000 انٹو 72,000. اب وہ کتنا ہے کہ کمپیوٹر نہ رکھو اب بولتے ہیں. ہاں ایک آڈیٹر صاحب ہے، میں نے یہ کہا کہ میں کمپیوٹر نہیں میرے پاس. کمپیوٹر نہیں تو کمپیوٹر نہیں تو 2 بھی 2 4 بھی نہیں بول سکتا میں. بولا بہت خوشی کی بات ہے، سائنس اتنی ترقی کر گئی کہ انسان بیکار ہو گیا. جہل خرد نے دن یہ دکھائے، گھٹ گیا انسان بڑھ گئے سائے. کہا کہ 2 بھی 2 4 نہیں بول سکتا میں. کیوں؟ وہ غلط ہو سکتا ہے. کمپیوٹر میں دیکھا تو صحیح. میں بولا کمپیوٹر 8 دکھا ڈالا تو 2 بھی 2 میں وہ ماننا پڑے گا. اب وہ دور ہے ویسا سچ ماننا. بولا صحیح بات، تمہاری بات بھی میں ویسا سچ مان لیتا ہوں. ویسا سچ مان لو، سچ مان لو. اب ویسا زمانہ تمہیں پرانے زمانے والے اچھا گیا. تو کیا بول رہا تھا؟ بھول گئے آپ حضرات؟ کیا یہ ہنسانے کے لیے بات ہے، مزہ حقیقت نہیں. یہ داست یہ لطیفہ بنایا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لطیفے کے لیے واقعہ ہونا ضروری نہیں، یہ یاد رکھیں. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے آپ حضرات؟ تو یہ عمر کس کی ہے؟ جبرائیل کی. اور جبرائیل بھی کیا بول رہے ہیں؟ صحیح اندازہ نہیں، اپروکسیمیٹلی آئی ایم ٹیلنگ. اندازن ایسا بول سکتے کیا؟ ایک عربی دان نے پوچھا. بول سکتے ہیں، اردو میں بولتا ہی، عربی میں نہیں بولنا. عربی میں انداز آنا نہیں، نہیں تو لنگر انداز ہو جائیں گے آپ. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے آپ حضرات؟ ہمارا تو یہ کام ہے آج کی شب میں کہ ہم سو رہے ہیں، حضور تو معراج کر رہے ہیں. کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے آپ حضرات؟ جی 70 پر 2,000 بار. 70,000 بار 70,000 سال سے ملٹیپلائی. اتنے بھی جبرائیل کی یہ پوری عمر نہیں ہے. اندازے سے بتا رہے ہیں. اب حضور سن کے کیا فرما رہے ہیں؟ جبرائیل تم جانتے ہو کہ جس ستارے کو تم نے دیکھا ہے، جس ستارے کو تم نے دیکھا ہے 70 پر 2,000 بار، وہ ستارہ کون ہے؟ وہ ستارہ کون تھا؟ نہیں کہا. وہ ستارہ کون ہے؟ وہ ستارہ ہی عبداللہ کا پود بن کے تمہارے سامنے موجود ہے، آمینہ کا جایا بن کے تمہارے پاس آیا ہے. پوچھا وہ ستارہ کون ہے؟ تم جانتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ مجھے معلوم نہیں. تو معلوم یہ ہوا نبی کو جو معلوم جبرائیل کو معلوم نہیں. ہاں تو کہا کہ مجھے معلوم نہیں یا رسول اللہ وہ ستارہ کون ہے. حضور نے کہا کہ انا ذالک الکوکب.
وہ کوكب میں ہوں، وہ نجم میں ہوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بندگان خدا، وہ نجم جو ہے وہ اس وقت سے چمک رہا ہے. کہاں چمک رہا ہے؟ عرش کے نیچے چمک رہا ہے. جو عرش کے نیچے چمک رہا ہے ہزاروں برس سے، اب وہ عرش پر گیا تو اس